بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواصات، آج 9 محرم کی رات ہے اور کل 10 محرم ہوگا۔ یہ رات اور کل کا دن انسانی تاریخ میں اہم ترین دن ہے۔ آج کے دن سے ٹھیک 1372 سال پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے پیاسے صحرا میں اصولوں کی ایک بنیاد رکھی تھی۔ یہ جھوٹ اور سچ کے درمیان تفریق کی بنیاد تھی۔ آپ نے دنیا کو بتایا کہ آپ اگر سچے ہیں تو آپ کو سچ کی سائڈ پر کھڑا ہو جانا چاہیے، خواہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں، اور آپ کے ساتھ صرف خاندان کے 72 لوگ ہی کیوں نہ ہوں، اور ان 72 لوگوں میں 18 سال کے علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ نے آج کی رات اور کل کے دن فتح اور شکست اور ہار اور جیت کا تصور بھی بدل دیا۔ آپ کی قربانی سے پہلے جیتنے والوں کو کامیاب سمجھا اور کہا جاتا تھا، لیکن آپ نے کربلا کے میدان میں ایک ایسی ہار، ایک ایسی شکست کا ماڈل تیار کیا جس پر دنیا کی 1000 فتوحات کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ ہار ہر بار ہار نہیں ہوتی، شکست ہر بار شکست نہیں ہوتی۔ اگر شکست کو صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ نصیب ہو جائے تو یہ عظیم فتح میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں ہیروز ہیں۔ یہ تمام ہیروز مسلمانوں کیا تاریخ اسلام کے ہیرو ہیں، لیکن حضرت امام حسین پوری دنیا کے ہیرو ہیں۔ یہ سچ کے ہیرو ہیں، اور دنیا میں جب بھی جہاں بھی سچائی اور قربانی کا ذکر آئے گا، دنیا وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام محض ایک مذہب، ایک دین تھا، لیکن آپ کی جرات، آپ کی قربانی کے بعد اسلام ایثار کا مذہب بن گیا، حسینیت کا دین بن گیا، اور یہ آپ کا ہم سب مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت تھے، اس کا اندازہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے ایک واقعے سے لگا لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ میں مال غنیمت آیا۔ اس دور میں روایت تھی کہ مال غنیمت فوج اور عوام میں ان کے رتبے اور کنٹریبیوشن کے مطابق تقسیم کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 دینار عنایت کیے، جبکہ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کو صرف 500 دینار دیے۔ امام صاحبان تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا، بابا جان، میں شکایت یا اعتراض نہیں کر رہا، میں صرف تحقیق کر رہا ہوں۔ میں عمر اور معاشرتی رتبے میں حسن اور حسین سے بڑا ہوں۔ یہ دونوں جب بچے تھے تو میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتا تھا۔ میں اس وقت آپ کا بیٹا بھی ہوں اور آپ خلیفہ ہیں، لیکن جب تقسیم کا وقت آیا تو آپ نے ان دونوں کو مجھ سے دگنا مال دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کی گفتگو سنی اور اس کے بعد فرمایا، یہ درجے میں تم سے اور تمہارے بزرگوں سے بہت بلند ہیں۔ جو تمہارا اور تمہارے بزرگوں کا درجہ ہے یہ اس سے کہیں اوپر ہیں۔ تم عمر کے صاحبزادے ہو کر خاندان نبوی کی برابری کیسے کر سکتے ہو؟ خواصات، آج کا دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویشی اور قربانی کا سمبل تھے۔ آپ کے دامن پر NRO، سوئس اکاؤنٹس، میمو سکینڈل، سر محل، حج کرپشن، NICL کیس، 10% کمیشن اور نوٹ چھاپ چھاپ کر ذخیرہ کرنے جیسا کوئی چھینٹا نہیں تھا۔ آپ نے اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے ایک پیسہ جمع نہیں کیا، اور جب آپ کے دین، آپ کے مذہب اور آپ کے وطن کو قربانی کی ضرورت پڑی، جب سچ اور جھوٹ کے نتارے کا وقت آیا، تو آپ اپنے خاندان کو لے کر میدان میں آ گئے اور اپنی
اور اپنے خاندان کی جان قربان کر دی، لیکن آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی مال و متاع چھوڑنے کے لیے۔ یہ دعوے حسینیت کے کرتے ہیں، لیکن اکاؤنٹس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے سوئس حکومت کو خط تک لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ پھر اس ملک میں برکت کہاں سے آئے گی؟ یہاں حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ آج 9 محرم ہے۔ آج شیعہ کمیونٹی مجالس کر رہی ہے، لیکن پورے ملک میں عاشوراء کے جلوسوں اور مجالس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھاری سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ جلوسوں کو چاروں اطراف سے پولیس، ایف سی، رینجرز اور فوج نے گھیر رکھا ہے۔ تمام امام بارگاہوں کے سامنے سیکیورٹی فورسز کھڑی ہیں اور فضا میں ہیلی کاپٹرز چل رہے ہیں۔ کہ ایک ایسے اسلامی ملک کی صورتحال ہے جو اللہ اور رسول کے نام پر بنا تھا۔ کیا یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں کہ ایک اسلامی ملک میں مسلمان سے خوف زدہ ہے، مسلمان سے جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ناظرین، ایسا کیوں ہے؟ مسلمان سے خوف زدہ کیوں ہے؟ اختلافات نے جنگ کی شکل کیوں اختیار کر لی، اور ہم ملک میں مذہبی رواداری اور افہام و تفہیم کی فضا کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہے، اور ہمارے ساتھ ملک کے 3 بڑے مکتبہ فکر کے علماء کرام شریک ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آغا مظہر حسین مچھدی صاحب، افکار حسینیہ لاہور کے چیئرمین ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ہیں، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی مجلس شورا کے ممبر ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان محمد حنیف جلندری صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل وفاق المدارس پاکستان کے۔ سب سے پہلے جلندری صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ایک اسلامی ملک میں مسلمان سے گھبرا رہا ہے، کیوں گھبرا رہا ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان آئینی طور پر بلا شبہ ایک اسلامی ملک ہے، اور اس کا جو آئین ہے اس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہوگی، لیکن عملی طور پر آج تک اس ملک میں اسلامی قانون نہیں نافذ ہوا، اور اسی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بہت ساری تقسیمیں اور تفریقیں موجود ہیں۔ اگر اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام آ جائے تو اس سے ہمیں فرقہ واریت کو کنٹرول کرنے میں بھی بہت حد تک مدد ملے گی۔ اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ یہاں مسلمان سے گھبرا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان 1947 میں بنا ہے، تمام مکاتب فکر نے مل کر بنایا، اور قیام پاکستان کے بعد استحکام پاکستان کے لیے بھی تمام مکاتب فکر نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اور اس ملک میں قانون سازی کے لیے بھی قرارداد مقاصد سے لے کر اور 22 نکات سے لے کر تمام مکاتب فکر متحد اور متفق رہے۔ لیکن آپ ٹریجڈی دیکھیے کہ امام بارگاہوں کے سامنے پولیس کھڑی ہے، اور 12 ربیع الاول کا جب جلوس نکلتا ہے تو پولیس کے نرغے میں نکلتا ہے، اور جب 10 محرم یا 9 محرم کا کہ جب جلوس نکلتے ہیں تو تب بھی ہمیں رینجرز چاہیے ہوتی ہے، پولیس چاہیے ہوتی ہے۔ مسلمان ہیں ہم سب، اور مسلمانوں کے جلوسوں کے لیے پولیس اور رینجرز کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے چوئی صاحب، یہ تو پاکستان ایک عرصے سے جو ہمارے یہاں علاقائی صورتحال ہے اور خود پاکستان کے داخلی حالات ہیں، اس میں ایک دہشت گردی اور انتہا پسندی اور تشدد نے اسے غیر محفوظ کیا ہے۔ اور صرف آپ کو ان مقدس مقامات یا مذہبی مقامات کے حوالے سے نہیں، پاکستان میں تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں اس وقت GHQ کے یا آرمی کے جتنے بھی ہیں ان کے تمام باہر بھی پولیس اور رینجرز اور فوج کے جوان موجود ہیں۔ بہت سارے اداروں، جتنے کمرشل سینٹرز ہیں وہاں پر تمام آفسز ہیں، آپ کے جگہ جگہ بیریئر ہیں۔ آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں تو آپ کو جگہ جگہ چیک پوسٹیں نظر آئیں گی۔ یہ تو ایک عمومی جو صورتحال پاکستان کے اندر ایک عرصے سے آئی ہوئی ہے، اور اس کے بہت سارے اسباب اور عوامل ہیں، اس نے یہاں پاکستان کو غیر محفوظ کیا ہے۔ یہ ایک عمومی دہشت گردی کی فضا ہے، اور اس میں تو علماء کرام نے امن کے قیام کے لیے کردار ادا کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ یہ گھر گھر آپ ہولڈ پہ رہیے کہ میں مچھدی صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرنا چاہوں۔ مچھدی صاحب، ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کے
ذمہ دار ہم سب لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں جو دوسرے مسلمان کے اسلام کو خالص نہیں سمجھتے، یا باہر کے جو حالات ہیں وہ انوالو ہو رہے ہیں پاکستان میں، باہر کی فورسز اس میں شریک کار ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید چودھری صاحب، پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایام اعزاء میں مجھے ایسے طفل مکتب کو اپنے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی ہے، اور ابھی آپ نے مولانا حنیف جلندری صاحب کے خیالات سماعت فرمائے، اور آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے، لیکن جہاں تک یہ تحقیق کی جائے کہ کون سی ایسے عوامل ہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت جنم لے رہی ہے، ایک دوسرے بڑھ رہی ہے، یہ جہاں تک مجھے یاد ہے 1977 تک اتحاد و اتفاق رہا ہے۔ ٹھیک۔ اور چونکہ میں شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک سماجی کارکن بھی رہا، اسٹوڈنٹ لائف میں ہم لوگ اہل سنت والجماعت سے چندہ اکٹھا کر کے اسٹوڈنٹ تو کوئی نہ کوئی اہتمام کرتے تھے، کوئی تبرک دے رہے ہیں یا مجلس یا عزاداری پہ پیسے لگا رہے ہیں، تو یہ ہوا ایک عامر کی آمریت کے دور میں شروع ہوئی ہے، جنرل ضیاء الحق کے دور سے۔ اس سے لے کر اب تک ہم آپس میں الجھتے جا رہے ہیں، اور ماضی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ استحقاق ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ تو سب بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد نہ ہو، اتفاق نہ ہو، دشمن کی تمنا یہ ہے، دشمن کی خواہش یہ ہے، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ چلیں۔ ہر ایک کا عقیدہ اپنا اپنا، ہر ایک کا مسلک اپنا اپنا، لیکن قوت برداشت ہونی چاہیے۔ اگر میں آپ کی کسی بات پر جو کہ میرے عقیدے کے مخالف بھی ہو، میں اسے قبول کروں اور برداشت کروں، تو یہ فسادات ختم ہو سکتے ہیں، فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔ قریشی صاحب، آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صاحب، جہاں تک مسئلہ پاکستان کا ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس میں سب سے زیادہ مذہبی آزادی حاصل ہے۔ تمام مکاتب فکر کو، تمام مذاہب عالم کو، جو یہاں کا رہنے والا ہے، سب سے زیادہ، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی آزادی پاکستان میں ہے۔ جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ آخر یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یا یہ جو ہمارے عدم رواداری ہے، یہ جو آج کل جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام پاکستان مخالف قوتیں، کہ چاہے وہ انڈیا ہو یا باقی صہیونی یا یہودی طاقتیں ہوں، وہ کبھی نہیں چاہتی ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ انہوں نے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا ہے کہ جس میں پاکستان عدم استحکام کی طرف جائے۔ جیسے جالندری صاحب نے فرمایا ہے کہ گو کہ اس میں، بلکہ آغا صاحب نے، کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہ معاملات ہوئے ہیں، اور یہ معاملات پاکستان میں دہشت گردی کی طرف ہم بڑھیں۔ اس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، یہود و نصارہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا، ہمارا ملک جو ہے یہ کمزور ہو، ہم لوگ خراب ہوں، لیکن یہ حقیقت ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ استعمال تو ہم ہوئے ہیں۔ یہاں پر آ کر کسی یہودی نے آج تک اٹیک نہیں کیا ہے، بالکل ٹھیک۔ کوئی ہندو یہاں آ کر اس نے آج تک خود کش حملہ نہیں کیا ہے۔ مسلمان کے ہاتھوں انہوں نے مسلمان کو مروایا ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ قطع نظر کسی مسلک کا نام لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عدم برداشت، عدم رواداری کو فروغ دیا، چاہے وہ کسی کے اشاروں پہ دیا، یا اپنی نالائکی کی وجہ سے دیا، یا اس کو جو مرضی کر دیں، لیکن جب معاشرے میں عدم برداشت اور عدم رواداری کو جنم دیا گیا تو اس کا رزلٹ آج ہمارے سامنے ہے، جیسے آپ نے کہا ہے۔ اور موجودہ حالات میں جیسے جالندری صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی ایک مذہبی لوگوں کا ایشو ہی نہیں ہے، اس وقت دہشت گردی ہماری پوری قوم کا ایشو ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم میں سے جو بھی محب وطن شخص ہے، یہ جو بھی میں سمجھتا ہوں صحیح مسلمان ہے، میں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، کیونکہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی کسی صورت میں بھی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور جہاں تک مسئلہ آپ یہ کہہ لیں خودکش حملوں کا، میں بالکل آپ سے ایک چیز میں کھل کے کہنا چاہوں گا کہ کچھ کمزوریاں محراب و منبر کے وارثان سے بھی ہوئی ہیں۔
اس لیے کہ جتنا ہم باقی معاملات اور ایشوز پر ہم لوگوں نے کھل کھلا کر محراب اور ممبر کو استعمال کیا ہے، جس میں ہمارے سیاسی مقاصد بھی ہیں، ہمارے دیگر مقاصد بھی ہیں، جب یہ دہشت گردی کا افریت یہ اپنے جال سے نکل رہا تھا پنجرے سے، اس وقت محراب و ممبر نے صحیح کردار ادا نہیں کیا ہے. آپ اس حقیقت کو مانیں. ایک مکتبہ فکر کے اگر مزارات پہ حملے ہو رہے تھے تو دوسرا مکتبہ فکر خاموش تھا، وہ مذمت کرنے بھی پوزیشن میں نہیں تھے. یہ تو جس وقت سب نے دیکھا کہ یار یہ ہماری ناک سے ہمارے منہ میں معاملہ آ رہا ہے، تو اس وقت بادل ناخواستہ کہہ دیں یا چاہتے ہوئے کہ جیسے بھی کہہ دیں، پھر ایک ان کا ایک لائے عمل صاحب کا سامنے آیا. اور اس کا آپ دیکھیں جس دن سے متفقہ طور پر دہشت گردی اور خودکش حملوں کے خلاف تمام مکاتب فکر کا ایک مجموعی طور پر نقطہ نظر واضح ہوا ہے کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو جائز سمجھ کر خودکش حملہ کرنے والا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کافی امن ہے. آغا صاحب کی طرف جانا ہے. آغا صاحب یہ جو اختلافی بیانات ہوتے ہیں اور اختلافی تقریریں ہوتی ہیں، اختلافی کتابیں ہوتی ہیں، کیا اس کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے کہ ایک فکرہ کہتا ہے کوئی شخص اور پورے شہر میں آگ لگ جاتی ہے، تو وہ فکرہ کہنے والا یا وہ جو فکرہ کہا جا رہا ہے اس کو ہم اسلام تو نہیں کہیں گے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی اس ملک میں؟ جاوید چودھری صاحب، پرابلم یہ ہے کہ مادے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ اور مفتی حنیف صاحب اور مولانا حنیف جلندری صاحب مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ زمانہ رسول کا مسئلہ ہے. لیکن زمانہ رسول میں دوستوں کے ربان نہیں ہوئے، ایک دوسرے کو برداشت کیا گیا ہے، اور خود کچھ حملے بھی نہیں ہوئے. اور بات یہ ہے کہ میں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، جبکہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں. چونکہ آپ کسی اور کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میں تسلیم نہیں کروں گا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہیں سے لے لو. اچھی بات آپ سے ملے تو آپ سے بھی قبول کی جائے گی، اگر یہودی سے ملے یہودی سے لے لو، عیسائی سے ملے تو عیسائی سے لے لو. ہم آپس میں بیٹھ کے گفتگو تو اچھی کرتے ہیں، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہم عملی طور پہ بہت دور ہیں، جبکہ ہمیں قریب ہونا چاہیے. یہ ہم سے مراد سارے فرقے ہیں، تمام مسائل، یعنی سب کے اندر یہ تھوڑا فالٹ ہے اگر ہم جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. مادے کے ساتھ ہم فرد شناسی کا اظہار کریں عملی طور پر، تو یہ فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے. جگہ جگہ پہ آیا کریمہ نوشت ہے، وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تمام مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تمام مسلمان اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں. کیوں؟ ماننا پڑے گا یا تو ہماری کم علمی ہے یا پھر ہم انا کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں. جلندی صاحب کی طرف جانا ہے. جلندی صاحب، یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ کیونکہ پاکستان میں جس قسم کی فضا ہے آپ کے سامنے ہے، مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے. آپ جیسے لوگ اگر باہر نہیں آئیں گے، آپ لوگ کوئی لاہے عمل طے نہیں کریں گے، کوئی بڑا فیصلہ نہیں کریں گے، تو یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی. کیا کرنا چاہیے؟ چودھری صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے ملک میں ہمیں امن مقصود ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے عقیدے اور مسلک پر رہتے ہوئے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھنا ہوگا. اور کوئی بھی ایسی بیرونی حکومت یا کوئی بھی باہر کا ملک اگر وہ عقیدے اور مسلک کے اعتبار سے ہمارا ہم آہنگ بھی ہو، تو ہمیں اس کی پالیسی کو لے کر اپنے ملک میں نہیں چلنا ہوگا، بلکہ ہمیں اپنے پاکستان کے حالات کو، یہاں کے زمینی عقائد کو سامنے رکھ کر یہاں کے مطابق اپنی پالیسیاں اور اپنے اقدامات تجویز کرنے ہوں گے. لیکن جلندی صاحب، آپ سے ایک سوال میں درمیان میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سا ملک ہے جس کے بارے میں، جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی شر انگیزی میں مصروف ہے؟ کون سا ملک، کس ملک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آج پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اس وجہ سے ہے کہ آج پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی بھی سوالیہ نشان بنی ہے، کیونکہ یہاں پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر داخلہ اور خارجہ پالیسی مرتب نہیں کی گئی. پارلیمنٹ کی مشترکہ متفقہ منظور کردہ قراردادیں اس پر موجود ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں مذہبی اعتبار سے اور مسلکی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی اگر ہم پاکستان کے اندر بیرونی مداخلت کو ختم کر دیں تو انشاءاللہ پاکستان میں اس اعتبار سے بھی
ہم آہنگی زیادہ نہیں بہتر جیلانی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ مداخلت مذہبی جو مداخلت ہے وہ ہے کہاں، کون سا ملک کر رہا ہے؟ آپ میں چاہتا ہوں سچ بولا جائے آج کے دن تاکہ یہ دیکھیں، میں صورتحال آپ ٹھیک کو ہو۔ عرض کرتا ہوں کہ وہ آپ بھی جانتے ہیں بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کے اپنی کچھ وابستگیاں ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ عقیدے کی، میں آگے میری بات ہو رہی تھی، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ دوسری میری گزارش یہ بھی اس میں ہے کہ ہمیں ایک ہے اختلافات جو خیر القرون کے دور سے اور زمانہ نبوت سے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے زمانے سے اختلافات ہیں، مگر ایک اختلافات وہ ہوتے ہیں جو علم کی بنیاد پر ہوں، تحقیق اور ریسرچ کی بنیاد پر ہوں، جہاں پر استدلال، منطق اور کسی کو علمی طاقت سے اس اپنے اختلاف کو بیان کیا جائے۔ وہ تو بہت سی راہیں کھولتا ہے اور وہ اس کو تو رحمت بھی کہا گیا ہے، لیکن اگر وہاں پر انسلٹ کا انداز اختیار کر لیا جائے، کسی کی توہین کا انداز اختیار ہو جائے، تو اس سے خواہ وہ کوئی بھی کرے تو وہ پھر اختلاف نہیں ہوتا، اس کو آپ مخالفت کہہ سکتے ہیں، اس کو منافرت کہہ سکتے ہیں۔ لہذا ایسی کتابیں جن میں علمی بنیاد پر اختلاف موجود ہو وہ تو ضرور رہنی چاہیے، ہونی چاہیے، اور ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسی کتابیں جن میں کوئی ایسا مواد ہو جس کے اندر دوسروں کی نہ صرف یہ کہ دل آزاری ہو بلکہ انسلٹ ہوتی ہو، توہین ہوتی ہو، تو ان کے اوپر ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ جیلانی صاحب یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد آپ کی بات بڑی دلچسپ ہے، میں اپنے دوسرے پینلسٹ ان کی طرف بھی جاؤں گا، پھر آپ سے بھی پوچھوں گا کہ وہ کون کون سی کتابیں جن کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور وہ کون سے ملک ہیں جو پاکستان کے اندر مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں۔ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواجہ صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے حلیف جنتی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ایسی کتابیں ہیں جس کی وجہ سے بھی مذہبی منافرت پھیلتی ہے، ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، اور میں اپنے پینلسٹ سے یہ پوچھوں گا کہ کون کون سی کتابیں ہیں، اور ظاہر سارے مکتبہ فکر جو ہیں ان کا بھی تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن اس میں ہوگا اور ان کے اوپر کیسے پابندی لگنی چاہیے۔ دوسرا جلندی صاحب نے یہ بھی کہا کہ کچھ بیرونی ممالک سے بھی مداخلت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر مذہبی اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ حنیف کوئی صاحب، آپ بتائیے کیا واقعی باہر سے کوئی مداخلت ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں چودھری صاحب، باہر کی مداخلت ہو یا نہ ہو، ہمارے اندر ہی اتنا یوں سمجھیے کہ بارود موجود ہے کہ جو اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں جیسے جلندری صاحب نے فرمایا ہے، وہ خود ہی اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ ان کا کیا مقصد ہے، چونکہ ابھی ان کی رائے سامنے نہیں آئی کہ میں اس پہ کچھ کہہ سکوں، لیکن یہ چیز چودھری صاحب بڑی واضح ہے کہ جب اختلاف بڑھ کر افتراق اور انتشار تک چلا جائے تو وہی تباہی، بربادی اور فساد کا باعث بنتا ہے۔ میں بالکل کھل کے کہتا ہوں کہ اس وقت کچھ انتظامی نااہلیوں، اور جس میں کوئی اگر انتظامی آفیسر ہے یا کوئی انتظامی شخصیت ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی اور اپنے ملک کی وہ اس کی جو ذمہ داری لگی اس سے جب قطع نظر وہ خود ایک مسلک کا نمائندہ بن کر جب وہ اپنا کام جالائے گا تو ایسی صورت میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک شدت جنم لیتی ہے۔ مثلاً میں عرض کرتا ہوں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن میں، اور یہ آغا صاحب میرے سے اتفاق کریں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی گفتگو، تحریر اور تقریر کے اندر رواداری، برداشت کا پہلو نہیں پایا جاتا۔ مجھے آپ ہی بتائیں کہ آپ کی ایک قابل قدر شخصیت جس سے آپ دل کی گہرائی سے پیار کرتے ہوں، اس کو کوئی اٹھ کے لٹیرا، ڈاکو یا اور مغلظات اس کے حوالے سے وہ استعمال کرتا ہے۔ آپ ایک لبرل شخصیت ہیں، ہم تو ہو گئے نا جی مذہبی لوگ، یا ہمارے اندر اسلام پسند کے ہمارے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، آپ ایک لبرل اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں لبرل شخص ہوں۔ مجھے بتائیے کہ آپ جس شخصیت سے، وہ کوئی بھی ہو، جس سے آپ کا محض دنیا داری کا تعلق ہے، چاہے آپ کے رشتے میں، اگر کوئی اس کی انسلٹ کرتا ہے تو کیا آپ لبرل ہونے کے باوجود کس حد تک جائیں گے؟ نہیں برداشت کریں گے۔ تو اب معاملات یہ ہیں کہ وہ مقدس ہستیاں جو ہمارے ایمان کا مرکز ہیں، جن کے ذوات قدسیہ کے ساتھ ہمارا ایمان وابستہ ہے، ہمارا اسلام وابستہ ہے، ہمارا کلمہ وابستہ ہے، ہمارا قرآن وابستہ ہے، ہماری شریعت کے اصول اور دساتیر اس کے ساتھ وابستہ ہیں، جب ایسی ہستیوں کو تحریر یا تقریر کے ذریعے سے کوئی ٹارگٹ کرے گا، نشانہ بنائے گا، اور اس کے بعد قانون پاکستان میں موجود ہے کہ کسی بھی قسم کی اگر
مثلا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کی کوئی شخص توہین یا انسلٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بلاسفیمی لا موجود ہے، بالکل ٹھیک، اس کے خلاف قانون حرکت میں ہے۔ لیکن حضرت ہوتا ایسے ہے کہ اگر کسی جگہ پر ذمہ دار آفیسر وہ کسی ایک خاص مکتبہ فکر کا ہے، وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور میں آن دا ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، محرم الحرام کی مجالس، یہ معذرت کے ساتھ آغا صاحب سے میں ایک نہیں دو نہیں، اگر آپ ابھی چیک کریں یا میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے کہتا ہوں، آپ صرف ایک یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں، مغلظات ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں۔ اب مجھے بتائیں کہ جب 1000 2000 4000 کے اجتماع میں ایک خطیب مقرر وہ بیٹھ کے جب صحابہ کرام کے خلاف تنقید کرے گا، اور بعض اوقات تو وضاحتاً صراحتاً کنایا بھی نہیں ہوتا، صراحتاً انسلٹ ہوتی ہے، اور یہ چیزیں آج کل تو میڈیا کا دور ہے، وہ سیڈیز کے ذریعے سے نیٹ کے ذریعے سے جب اب معاشرے میں آئیں گی تو حضرت کوئی بھی شخص جو حضرت صحابہ کرام سے پیار کرتا ہے اس کو صرف ایک سی ڈی دکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھو آغا صاحب کی طرف جانا، میں چھوٹا سا جملہ پورا کر لوں، یہ دیکھو کہ صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور دینے والا کون ہے؟ ذاکر ہے۔ آپ بتاؤ تو یہ جذبات ابھریں گے، وہ بندہ خودکشی کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، وہ بندہ مرنے مارنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ اب یہاں اگر ری ایکشن میں کوئی کام ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ وہ غیر محتاط مقرر جس نے یہ کام کیا۔ آغا صاحب آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ خطیب حضرات بھی ایسے ہیں جو محتاط نہیں ہیں اپنے خیالات کے اظہار میں، اور اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں سوسائٹی میں؟ جاوید چودھری صاحب انتہائی مادے کے ساتھ، پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی ایسی گفتگو نہیں کرتا جس میں کوئی اختلافی پہلو جو ہے وہ اجاگر ہوتے ہو۔ عالم کی اگر آپ بات کریں گے تو میں اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ عالم علمی گفتگو کرتا ہے۔ ٹھیک، ہمارے یہاں بہت سے علماء کرام، واعظین کرام، مقررین جو عنوان پیش کرتے ہیں یا انہیں عنوان دیا جاتا ہے، اسی کے تحت وہ لب کشائی کرتے ہیں، اسی کے تحت ان کے خطابات ہو رہے ہیں۔ کوئی اطاعت رسول پہ بول رہا ہے، کوئی توحید پہ بول رہا ہے، کوئی اہل بیت رسول پہ بول رہا ہے، کوئی حسینیت پہ بول رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ذرا آغا صاحب سے پوچھئے گا کہ ان کے مسلک میں یا ان کے مکتبہ فکر میں جوہری صاحب کا کیا مقام ہے؟ میں اس کے بعد پھر اگلا۔ کون سے جوہری صاحب؟ علامہ تعالی جوہری صاحب کی کیا حیثیت اور شخصیت ہے، اس کے بعد میں اچھا ایک گزارش میں مادے کے ساتھ، چونکہ میں اقوام و تفہیم کا قائل ہوں اور فرقہ واریت کا میں قائل نہیں ہوں، جو ان کا عقیدہ ہے میں تسلیم کروں گا، جو قبلہ مولانا حنیف جلندری صاحب کا ہے میں اسے تسلیم کروں گا۔ آغا صاحب معذرت چاہتا ہوں، بریک کا ٹائم ہے، مجھے بریک لینے دیجیے، آپ اپنی بات کو یہیں سے سٹارٹ کیجئے گا، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک، کو بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواہشات وقفے پہ جانے سے پہلے آغا مظہر حسین باشدی صاحب کچھ فرما رہے تھے، ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ بات کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ جی آغا صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقتاً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ میرے حبیب اعلان فرما دیجئے، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پس اگر تم نے روگردانی کی، منہ موڑا، رخ پھیرا، لا یحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ایسے میں اگر کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی ذاکر یہ کہتا ہے کہ فلاں مقام پر فلاں نے اطاعت سے انکار کر دیا یا عملی طور پہ اس کا اظہار نہیں کیا، تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں، یہ تو ریالٹی ہے، اسے تو آپ تسلیم کریں گے۔ جیسے احد کے مقام پر رسول اسلام نے چند صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو فرمایا کہ یہ درہ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا، چھوڑ دیا۔ اب اس سے کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بارے میں کیا اسے مٹا دیا جائے، تاریخ سے نکال دیا جائے؟ اور اس میں ایک چھوٹا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر علامہ تعالی جوہری صاحب جیسی شخصیت جو یہی وہ بنیادی نکات ہیں۔ ایک منٹ جلیل صاحب، صرف ایک منٹ رکیے گا، جلیل صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، صرف ایک منٹ رکیے گا۔ میں چودھری صاحب ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی وہ نکات ہیں کہ بندہ کھائے بھی جائے اور کہے کہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ بات میں جو انہوں نے یہ گول کر گئے جواب نہیں دیا ہے۔ طالب جوہری مسلک اہل تشیع کے اندر ایک مرکزی حیثیت کا خطیب سمجھیں یا عالم سمجھیں، ان کو سمجھا جاتا ہے۔ جب چودھری صاحب اس میں غیر ذمہ داریاں صرف ایک مقرری کی نہیں ہیں، آپ کی حکومتی سطح پر انتہائی بے باکی کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ آپ کی پی ٹی وی پہ 10 محرم الحرام کو
طالب جوہری صاحب آ کر وہ جو ان کا ایک سلسلے وہ خطاب کرتے ہیں، میرے پاس ایک نہیں 50 بیان ان کے موجود ہیں. چلیں اور کو چھوڑیں، آپ پچھلے سال کی جو کوئی صاحب آپ تو اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں. صاحب آپ حقائق کو جب تک نہیں بیان کریں گے اس پروگرام کرنے کا کوئی مقصد نہیں. چلیے آپ حقائق بیان کریں اور علامہ صاحب نے جو کچھ کہا ہے آپ نکالیں. میں آپ سے ڈیپینڈ کروں. میں عرض کر رہا ہوں، سنیں میں چودھری صاحب اس سے ڈیپینڈ کروں. چودھری صاحب میں عرض کر رہا ہوں اختلافی بات کوئی نہیں کرنا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اشارہ کروں گا یہ اختلاف کے لیے، یہ پروگرام اختلاف کے لیے نہیں ہے. چودھری صاحب میں ان سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ علامہ طالب جوہری صاحب نے جو بات کی ہے یہ آن دا لائن لائے، میں اس کے لیے دفاع کروں گا. پھر جو میں بات کروں گا یہ دفاع کریں گے. جی اللہ کا شکر ہے کہ ہم دفاع کریں گے، اس کے لیے رکھیں پروگرام. بسم اللہ کریں. لیکن میں اپنا جوید چودھری صاحب، ہمیں ان حقیقتوں سے نظر نہیں چرانی چاہیے کہ ہماری طرف سے چاہے وہ میں ہوں، یہ ہوں، طالب جوہری ہوں یا کوئی بھی اور بندہ ہو، ان کی طرف سے غیر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تب یہ افتراق اور انتشار جناب. یہ غیر ذمہ داری صرف اس طرف سے نہیں ہوتی، آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، جماعت اہل سنت کے لوگوں سے بھی ہوتی ہے. سر اس کا جواب دیتا ہوں. حنیف جلندری صاحب کا جو مکتبہ فکر ہے اس طرف سے بھی ہوتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ سوسائٹی آگے چل سکے. جلندری صاحب کی کروڑوں لوگوں کی موجودگی میں وہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر ایک بندہ تاریزن صحابہ اکرام کی انسلٹ کرے گا. یہ جو انہوں نے ابھی بات کی ہے درے والی، افسوس یہ کہ یہ آیت کا اگلے سب بھول گئے. اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو معاف کر دیا. جب خدا معاف کر رہی ہے کون ہے اس کو بولنے والا؟ یہی وہ بنیاد ہے کہ مولانا غصے کی بات نہیں ہے، دوسرے کو بھی موقع تو دینا. میں نے آپ سے زیادتی کی، میں نے غلطی کی، میں نے معافی مانگی، کریم نے معاف کر دیا. لیکن وہ تحریر تو آئے گی، لکھا تو جائے گا. یہ کردار تھا پیدائش سے لے کر مرنے تک. جلندری صاحب کو شامل کرنا تھے اپنے ساتھ. یہ لڑائی نہیں ہے جی جلندری صاحب. یہ دیکھیں میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہاں فرقہ واریت کو ہم چنگاری پھینکیں گے. علامہ طالب جوہری صاحب کا جی جلندری صاحب جی جلندری صاحب جی جلندری صاحب جی جلندری صاحب جوہری صاحب دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ تو محرم الحرام اور خاص طور پر عاشورہ کے حوالے سے اور حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کی روشنی میں قوم کو اتحاد کا، یکجہتی کا پیغام دینا ہے. اور لیکن جہاں تک محترم قریشی صاحب نے جو بات فرمائی، حقائق سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی، اور حقائق سے جب تک ہم اپنی آنکھیں بند رکھیں گے تو ہم جب تک مرض کی صحیح تشخیص نہیں کریں گے علاج بھی نہیں کر سکیں گے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. تو بہرحال ہمیں ان ذمہ داری کا تعین ضرور کرنا چاہیے، اور جب ہم تاریخ کے حوالے سے کوئی ایک بات بیان کریں تو پھر اس کو نامکمل بیان نہ کریں، مکمل بیان کریں. جیسا کہ محترم آغا صاحب نے جو حوالہ دیا کہ احد کے اندر حضور علیہ السلام نے جو درے کی بات فرمائی، تو اس میں اگلا حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی معافی کا ذکر کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے مطلق بات کی تھی کہ ہر مکتب فکر کو یہ چاہیے کہ وہ دوسرے کے عقیدے کا احترام کرے، اس کے عقیدے میں جو شامل شخصیات ہیں اس کا احترام کرے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، زبان و بیان اور تحریر و تقریر اور زبان اور قلم سے ہم نے کسی کی کوئی انسلٹ نہیں کی، تو یہ خلاف واقعہ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں آپ تینوں مہمانوں کا مشکور ہوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے آغا مظہر حسین بشتی صاحب، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے، محمد حنیف جلندری صاحب بھی ہمارے ساتھ لاہور میں تشریف رکھتے تھے. خواصات ابھی بحث جاری ہے. ہماری کوشش تھی کہ آج کے دن کی فضیلت سے ہم پاکستان میں ایک آدھ مذہبی اختلاف کم کر سکتے. ہم کم از کم اس بات پر متفق ہو جاتے کہ تمام مکتبہ فکر اختلافی تقاریر اور اختلافی تحریروں کے خلاف کوئی ضابطہ اخلاق بنا لیں گے تاکہ ملک میں ہارمنی اور امن کی فضا پیدا ہو سکے. لیکن کیونکہ یہ ایشو طویل اور گمبھیر ہے لہٰذا ہم آج کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. ہماری بحث ابھی جاری ہے. ہم انہی مہمانوں کے ساتھ کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ کل ہمارے مہمان کم از کم ایک آدھ نقطے پر متفق ہو سکیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. محمد رسول گالی دے وہ مرتد کہتے ہیں کہ وہ کچھ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دے وہ مرتد
جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اس وقت میں تقسیہ کروں مجھ سے بڑا لعنتی کوئی نہیں، جو یقین نہ کرے اسے میں کیا کہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گالی دے وہ مرتد، اور جو حضرت علی علیہ السلام کی گستاخی کرے اور انہیں سب و ستم کرے وہ لعنتی. بالکل ایسے، بالکل ایسے عرض یہ کرتے ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حضور کی صحابیت کو سامنے رکھتے ہوئے توہین اور انسلٹ کرے وہ لعنتی ہے.